جو مولوی وہ عقیدہ رکھتا ہے اور جتنے لوگ اس عقیدہ کے ماننے والے ہیں اس کی نماز جنازہ پڑھنا حرام ہے، اس کی تجہیز و تکفین حرام ہے، اسے غسل دینا حرام ہے، ارے اسے عیادت کرنا منع ہے۔ اور مشکات کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جب ایسے لوگ مر جائیں تم اس کی نماز جنازہ میں مت جاؤ، ایسے لوگ مر جائیں، اگر ایسے لوگ بیمار پڑ جائیں ان کی عیادت مت کرو، ایسے لوگ بیمار پڑ جائیں عیادت مت کرو، ایسے لوگ مر جائیں ایسے لوگوں کی نماز جنازہ میں مت جاؤ۔ بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں اگر جو انسان ضروریات دین کا منکر ہوگا تو ایسے انسان کی نماز جنازہ پڑھنا تو حرام ہے ہی ہے۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر اسے مسلمان سمجھ کر کے اگر اس سے نہیں دے گا علماء فرماتے ہیں اس کا ایمان بھی چلا جائے گا، شادی شدہ ہوگا، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ میرے پیارے اس لیے کہ ان لوگوں نے میرے نبی کی شان مقبلی آواز کے مالک جناب عثمان غنی الحمدللہ دارجلنگ علاقے سے چل کر سرزمین تلیہ باری میں تشریف لا چکے تھے۔ اس وقت منبر نور پر حضرت کی آمد ہو چکی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ضروریات دین کا بہت ہی بڑا معنی اور بہت ہی بڑا مفہوم مذہب اسلام ہے۔ آئیے ہم اور آپ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھتے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد البارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری نبی کے ساتھ بہت ہی بڑی ذات ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسد مبارک سے جب پانی کا قطرہ متصل ہو جائے اور اس پانی کے قطرہ کو جب کوئی انسان پی لے تو ایسی صورت میں اس انسان کے اوپر علوم غیبیہ منکشف ہو جائے تو میرے نبی کے ساتھ کا کیا قرار ہوگا؟ پھر وہ انسان جو یہ کہتا ہے، آج یوٹیوب اور واٹس ایپ اور فیس بک میں کچھ لوگ ہیں اور کچھ پڑھنے والے بچے ہیں اور کچھ مولوی ہیں، آج یوٹیوب میں آ کر کہتے ہیں ارے ہمارے نبی کو تو علم غیب نہیں ہے، ہمارے نبی کے لیے علم غیب ماننا شرک ہے۔ میں بولنا چاہتا ہوں نادان، علم غیب کو ماننا تم شرک کہتے ہو؟ ارے سنو، سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے میرے نبی کے لیے علم غیب عطائی ماننا یہ شرک نہیں، یہ ضروریات دین میں داخل ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہے ہمارے نبی کو علم غیب نہیں ہے تو وہ انسان کافر ہو جائے گا، اس انسان کی نماز جنازہ پڑھنا حرام ہو جائے گا۔ میرے پیارے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرو، ذرا سماعت کرتے جائیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم قرآن کا مطالعہ کریں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وما هو علی الغیب بدلیل، نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے، لیکن آج جب اللہ کہتا ہے ہمارے نبی کو علم غیب نہیں ہے، میں بولنا چاہوں گا یہ فیصلہ میں عوام پر چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اے میری پیاری عوام، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو علم اللہ کی بات کو ماننا ہے یا آپ کو قرآن کی بات کو ماننا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی کو اللہ نے علم غیب دیا ہے، اللہ خود فرماتا ہے وما هو علی الغیب بدلیل، نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ آؤ قرآن کی آیت کا ملاحظہ کرو، اللہ ارشاد فرماتا ہے فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من الرسول، اللہ اپنے غیوب پر کسی کو منکشف نہیں فرماتا، اللہ علم غیب نہیں دیتا مگر کسی چن لیتا ہے، جسے رسول بنا لیتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے، لیکن آج کچھ لوگ ہیں آپ کے ذہن کو مغالطے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں مولانا یہ علم غیب نہیں، یہ تو وحی ہے۔ میں بولنا چاہتا ہوں ارے ذرا وحی کی تعریف تو کرو، وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ انسان یہ کہے گا وحی کی تعریف یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو بات نبی تک پہنچے وہ اس بات کا نام وحی ہے۔ اسی طرح سے وحی کی 6 صورتیں آئی ہیں، ان 6 صورتوں میں سے وہ ایک صورت آ جائے، ان میں سے بعض صورت یہ ہے کہ نبی پر جب وحی آتی تھی تو آواز گھنٹی کی آتی تھی، جب نبی پر وحی آتی تھی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جسم مبارک میں ایک بوجھ محسوس ہوتا تھا، سرکار بوجھ محسوس کرتے تھے۔ اور وحی کے بارے میں آیا ہے جب میرے سرکار کو وحی آتی تھی تو ایسی صورت میں سرکار پسینہ سے شرابور ہو جاتے تھے۔ میرے سرکار کو جب وحی آ جاتی تھی میرے سرکار کے جسد مبارک میں تب کبھی طاری ہو جاتی تھی۔ وحی کے مختلف صورتیں ہیں۔ اب علم غیب کسے کہتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں
علم غیب کی تعریف یہ ہے الغیب هو الشیء الذی لا تدرکہ الحواس الظاہرہ والباطنہ. غیب اس شے کا نام ہے جس کو حواس ظاہرہ کے ذریعے ادراک نہ کیا جا سکے, جس کو حواس ظاہرہ سے یعنی آنکھ ناک کان کے ذریعے تو انسان نہ جان پائے. اسی طرح سے حواس باطنہ کے اندر آپ کی عقل کا بھی دخل ہے, آپ کے قلب کا بھی دخل ہے. یعنی ان چیزوں کے ذریعے سے جس چیز کا علم نہ ہو وہ چیز کو علم غیب نہ ہو, اس چیز کو علم غیب کہا جاتا ہے. اور تاریخ ملاحظہ کرو میرے نبی کو علم غیب کس طرح سے ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں جب میں نماز پڑھتا ہوں میرے پیچھے جب کوئی لوگ نماز پڑھتے ہیں اے لوگوں تم نماز صحیح سے پڑھو اس لیے کہ میں تمہارے خشوع و خضوع کو بھی جانتا ہوں. ذرا بتائیے خشوع کس چیز کا نام ہے, خضوع کس چیز کا نام ہے؟ علماء کرام تشریف فرما ہے, علماء کرام کا نورانی قافلہ ہے. علماء کرام فرمائیں گے خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے, خضوع دل کی کیفیت کا نام ہے. ذرا بتائیے میرے سرکار نماز پڑھ رہے ہیں, آقا ارشاد فرماتے ہیں جب میں نماز پڑھتا ہوں تو جب تم لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو تو میں تمہارے دل کی کیفیت کو جانتا ہوں. اور یہ کیفیت کا مطلب کیا ہے؟ اسی کا نام تو علم غیب ہے. اور علم غیب کو ملاحظہ فرمائے میرے سرکار کو علم غیب کس طرح سے ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں, سامنے ایک قبر نظر آتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ہے. میرے آقا صحابہ کرام کو آرڈر فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں کھجور کی ایک شاخ کو توڑو. کھجور کی ایک شاخ توڑی جاتی ہے, کھجور کی شاخ توڑ دی گئی. کھجور کی شاخ توڑنے کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں اس شاخ کا دو حصہ کرو. دو حصہ کر دیا جاتا ہے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایک حصہ کو لیتے ہیں تو قبروں پہ گاڑ دیتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کیا تم کو معلوم ہے میں نے کھجور کی ٹہنی کیوں گاڑی ہے, شاخ گاڑنے کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کہتے آقا ہمیں تو نہیں معلوم ہے, آپ نے نسب کیوں فرمایا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ تو صاحب قبر ہے, ابھی مرے ہوئے چند ہی دن ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ اللہ کے عذاب میں گرفتار تھے, ان میں سے ایک وہ انسان تھا جو پیشاب کی چیزوں سے نہیں بچتا تھا, اور دوسرا انسان وہ تھا جو غیبت کیا کرتا تھا. آقا ارشاد فرماتے ہیں ان دونوں پر اللہ کا عذاب ہو رہا تھا. میں نے ہری ٹہنی اس لیے گاڑی جب تک یہ ٹہنی ہری رہے گی اللہ کی تسبیح پڑھتی رہے گی, جب اللہ کی تسبیح ٹہنی پڑے گی تو اللہ کا عذاب اس سے دور ہوگا. یہ تو علم غیب ہے, علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے پیارے وہ انسان یہ کہتا ہے ہمارے نبی کو علم غیب نہیں ہے, وہ انسان مذہب اسلام کے نزدیک قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ انسان مذہب اسلام سے خارج ہے. یہی ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہے, یہی عقیدہ سیدی اعلیٰ حضرت کا ہے, یہی عقیدہ ہمارے علماء کرام کا ہے, یہی عقیدہ ہمارے حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی کا ہے, یہی عقیدہ صحابہ کرام کا ہے, یہی عقیدہ تابعین تابعین کا ہے, یہی عقیدہ ائمہ مجتہدین کا ہے. اس لیے ایسے مسلمانوں اپنے دل میں عقیدہ رکھو کہ میرے نبی نے جتنی باتیں اللہ کے رسول کی بارگاہ سے لے کے آئے ہیں وہ سب باتیں حق ہیں, وہ باتیں صحیح ہیں. ان باتوں میں علم غیب کی ضروریات دین میں ہے. مانو کہ اللہ کو بھی علم غیب ہے, اللہ کو علم غیب کسی کے بتانے سے نہیں ہے, اپنے آپ ہے جس کو علم غیب ساتھی کہا جاتا ہے. اور ہمارے نبی کو اللہ کے بتانے سے ہے جس کو علم غیب عطائی کہا جاتا ہے. قرآن مقدس میں دو طرح کی آیات ہیں. اگر کوئی انسان یہ کہے میرے نبی کو علم غیب عطائی ہے ہی نہیں بلکہ وہ تو وہی ہے, میں بولنا چاہوں گا بعض آیات میں علم غیب ساتھی کا انکار ہے, بعض آیات میں علم غیب عطائی کا ثبوت ہے. علماء کرام نے ان دو آیتوں کے بابت تطبیق کی ہے. انہوں نے فرمایا ہے اے لوگوں اگر میرے نبی کے علم غیب نہیں مانو گے تو ایسی صورت میں قرآن کی آیت کا انکار لازم آئے گا. اس لیے ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے. میرے پیارے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کس قدر باکمال ذات ہے. میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہر اعتبار سے باکمال ہے. علماء محققین فرماتے ہیں اگر اس خاک غیبی میں اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے جو مبالغہ کا لائق ہے وہ ہمارے نبی کی ذات ہے, میرے سرکار کی ذات ہے. میرے پیارے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ میں نے قرآن مقدس کی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے, اور اسلام کسے کہتے ہیں؟
हैं। ज़रूरियात दीन के मानने का नाम इस्लाम है। और ज़रूरियात दीन क्या है? वो चीजें जिन चीजों का सबूत कुरान से, जिन चीजों का सबूत हदीस तवातुर से साबित हो, कुरान और हदीस से ऐसी साबित हो कि जिसके सबूत में कोई शक व शुबा न हो, उन बातों को मानना फर्ज आइन है। अगर नहीं मानोगे ऐसी सूरत में आप मज़हब इस्लाम से खारिज हो जाओगे। और चंद मिनट में आपको लेना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ, ईमान इस्लाम के मामले में कौन सी निस्बत है, ईमान ये कितनी बड़ी दौलत है। और मेरे नौजवानों, अगर आपके सीने में ईमान की दौलत है, मेरी माओ बहनों, अगर आपके सीने में ईमान की दौलत महफूज है तो आप इस खाके बेटी में कामयाब है। अगर ईमान की दौलत आपके सीने में नहीं है तो आप कामयाब नहीं है। आपको मालूम है ईमान ये किस कदर बड़ी दौलत है। चंद जुमले आपके बारे में अर्ज करो। एक इंसान है, अगर कोई इंसान इंतकाल कर जाता है, अगर वो इंसान मोमिन नहीं है, अगर काफिर है, उसके बारे में उलमा बयान फरमाते हैं, उसकी तजहीज़ ये है, उसके पाँव में रस्सी लगाओ और रस्सी लगाने के बाद किसी कब्रिस्तान में उसको वैसे दफनाओ जैसे एक जानवर को दफनाया जाता है। जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन वो एक इंसान है, जो इंसान ईमान को कबूल कर लेता है, जो इंसान इस्लाम को कबूल कर लेता है। ईमान किसे कहते हैं? ईमान की चीज का नाम है। जरा समझने की कोशिश कीजिए। ईमान नाम है कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी बातें अल्लाह के बारगाह से लेके आए हैं, उन बातों को दिल से मान लेना कि मेरे नबी ने फरमाया है अल्लाह एक हक है। मेरे नबी ने कहा है कि कुरान हक है, मानना पड़ेगा कुरान हक है। मेरे नबी ने कहा है कि देखो देखो मैं आखिरी नबी हूँ, ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अगर कोई इंसान ये कहे मेरे नबी के बाद कोई नबी आ सकता है, वो इंसान काफिर हो गया, वो इंसान काफिर हुआ। इसीलिए तो बात लोग काफिर हो गए। मेरे प्यारे, ज़रूरियात दीन को दिल से मानना है। जब आप ज़रूरियात दीन को दिल से मान लिए, दिल से यकीन कर लिए, यकीन करने के बाद आपके ऊपर आमान की जिम्मेदारी बनती है। मैं आपकी बारगाह में अर्ज करूं, ईमान ये कितनी बड़ी दौलत है। एक हदीस बोलकर बहुत ही मुख्तसर अंदाज में अपनी तकरीर को खत्म करता हूं। मेरे प्यारे, इस स्टेज पे हमारे इस जलसा में बहुत सारे लोग आए हुए हैं और मेरे प्यारे इनमें से कुछ तुज्जार भी है, कुछ किसान भी है, इनमें से बाद हजरात वो भी है बेचारे जो दुकानदार है, बाद हजरात वो है जो डॉक्टर है, बाद हजरात वो है जो उलूम असरिया से मुंसलिक है। मेरे प्यारे, आपको नहीं मालूम है कि ईमान ये कितनी बड़ी दौलत है और ईमान की फिक्र क्या करनी चाहिए। एक किसान सुबह उठता है, अपने कंधे पे हल को लेता है, वो इंसान अपने खेत की जानिब जाता है, लेकिन उस इंसान में फिक्र नहीं है। जरा समझे, किसी आलिम के पास आए, हजरत अल्लामा अब्दुल मन्नान साहब किबला के पास आए, हमारे स्टेज में तशरीफ फरमा, इन उलमाए किराम के पास आए, समझे कि ईमान किसे कहते हैं। जरा समझने की कोशिश करें। नहीं मेरे प्यारे, आप समझने की कोशिश नहीं करते। सैयदी आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, जो इंसान इस चीज का डर नहीं रखेगा कि उस इंसान का खात्मा ईमान पर होगा या उस इंसान का खात्मा कुफ्र पर होगा, यानी जो इंसान इन चीजों का डर ना रखे, आला हजरत फरमाते हैं, उलमा मुहद्दिसीन के अक़वाल की रोशनी में फरमाते हैं, ऐसे इंसान की मौत कुफ्र पे हो सकती है। जरा बताइए कि इस जुमला को आप ज़हन पे लीजिए, जरा इसका जायजा लीजिए। अरे कितने किसान हैं जो ईमान की फिक्र करते हैं, अरे कितने ताजिर हैं जो ईमान की फिक्र करते हैं, और कितनी मेरी माँ बहनें हैं जो ईमान की फिक्र करती हैं, और कितने लोग हैं जो ईमान की फिक्र करते हैं। आज 98% लोग ऐसे हैं जिसे दुनिया ही चाहिए, दुनिया के अलावा कुछ नहीं चाहिए, ना उसे ईमान से मतलब है, ना उसे ईमान के तकाज़े से मतलब है। ऐसे लोग आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, जिस इंसान का अगर ईमान पे खात्मा ना हो वो इंसान जन्नत से भी ज्यादा ज़लील है। लेकिन अगर इस खाके बेटी में अगर एक ऐसा इंसान हो जिसका घर झोपड़ी का हो, एक ऐसा इंसान हो जो मजदूरी देता हो, एक ऐसा